اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے اور اس کی خاص توفیق اور اس کی خاص رحمت سے ہم سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 94 سے آنورڈ کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل کیا کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش سے کریں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے ہمیں صحیح رستے پر قائم اور گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی ہمیں کامیاب اور فلاح پانے والے بندوں میں شمار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اس سے پہلے کل ہم نے جو کچھ آیات پڑھی تھیں، آیت نمبر 76 سے لے کر 93 تک، ان کا ہم ترجمہ ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں یاد دہانی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 76 سے آنورڈ کہ نوح کے اس وقت کو بھی یاد کرو جب کہ اس نے اس سے پہلے دعا کی، ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے کرب سے نجات دی، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے ان کے مقابلے میں ہم نے ان کی مدد کی، یقیناً وہ برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو بھی یاد کرو جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر چک گئی تھیں، اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے، ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ ہاں، ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم دے رکھا تھا، اور داؤد کے تابع ہم نے پہاڑ کر دیے تھے جو تسبیح کرتے تھے، اور پرند بھی۔ کل جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آیت کا تذکرہ ہوا تھا، جن میں ان کی ایک بہت ہی پرسرور آواز کے بارے میں ذکر ہوا، تو غالباً مجھے صحیح یاد نہیں کہ میں نے یہاں پر تورات کا ذکر کر دیا یا تورات کا نام لے دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور جو ہے وہ نازل ہوئی تھی، بہرحال تورات تو اس سے پہلے بھی موجود تھی، تو زبور کی تلاوت کرتے بڑی خوبصورت آواز میں یا ذکر کرتے اللہ کا، تو اس کے ساتھ پہاڑ اور پرندے جو ہے وہ بھی وجد میں آ جاتے اور وہ بھی تسبیح کرتے۔ تو وہ اگر تو میں نے تورات کا لفظ یوز کیا تھا تورات کا، تو وہ آپ امید ہے کہ آپ تصحیح کر لیں گے، اور ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہیں جان بوجھ کر نہیں، یقیناً علم کی کمی کی وجہ سے یا کچھ دیگر معاملات کی وجہ سے ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہماری اس کوشش کو بھی قبول فرمائے، آمین۔ بہرحال، اور داؤد کے تابع ہم نے پہاڑ کر دیے تھے جو تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی ہم نے، اور پرندے بھی ہم کرنے والے ہی تھے، یہ سارا کچھ بھی ہم ہی کرنے والے ہی تھے، اور ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو، کیا تم شکر گزار بنو گے؟ ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین میں چلتی پھرتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی، اور ہم ہر چیز سے باخبر اور دانا ہیں۔ اسی طرح سے بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے
جو اس کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی کچھ کام کرتے تھے۔ ان کے نگہبان بھی ہم ہی تھے۔ ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جب کہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ انہیں دیا تھا اسے دور کر دیا، اور اس کو اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ اس کے ساتھ ویسے ہی اور بھی اپنی خاص مہربانی سے، تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل علیہم السلام یہ سب بھی صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا، یہ سب لوگ نیک تھے۔ مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کرو جب کہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا۔ تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ اور زکریا علیہ السلام کو یاد کرو جب اس نے اپنے باپ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے۔ ہم نے اس کی دعا کو قبول فرما کر اسے یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا۔ یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ طمع اور ڈر خوف سے پکارتے تھے، اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ اور پاک دامن بی بی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، یعنی حضرت مریم علیہ السلام، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونک دی اور خود انہیں اور ان کے لڑکے کو تمام جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے، اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ مگر لوگوں نے آپس میں اپنے دین میں فرقہ بندیاں ڈال لی، سب کے سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ کل کی کچھ آیات جو ہم نے کل سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے انبیاء کا مختصر تھا تذکرہ کر کے یاد دہانی، ذہن کو اس طرف لے کر جایا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یاد دہانی کرائی گئی، اور اس طرح سے جتنے بھی عقائد رکھنے والے، جتنے بھی طرح طرح کے عقائد رکھنے والے لوگ یا قومیں موجود تھیں، ان سب کو ایک ہی دفعہ، ایک ہی وقت میں سب کو نصیحت اور خطاب ملا کہ تمہارا بیک گراؤنڈ کیسا بھی ہے اور باوجداد کیسے بھی ہیں، انہوں نے اگر کوئی بھول چک ہوئی یا انہوں نے اگر کوئی غلطیاں کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بھی ان غلطیوں کو کیری آن کرو، لیکن اس کے باوجود آخری دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ساری امت تو ایک ہی امت، یعنی توحید کے درس کے اوپر قائم یا توحید پر قائم ایک ہی امت ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے آپس میں تفرقے ڈال لیے، چاہے وہ مختلف مذاہب ہیں، چاہے وہ ایک ہی مذہب کے اندر مختلف طرح کے عقائد رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن اب آخر کار اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخر کار اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور جب اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے تو یقیناً ہر انسان کی اپنی کوشش اور اس کی نیت جو ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ جو ہے وہ ہوگا۔ بڑھتے ہیں ہم آگے آیت نمبر 94 کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، پس وہ جو عمل کرے نیک اعمال سے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہو، اور وہ ایمان والا ہو، یا اور وہ جو ایمان کی حالت میں نیک عمل بھی کرے، یا ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرے، صرف قولی طور پر ایمان نہیں بلکہ پریکٹیکلی اس ایمان کے اوپر عمل بھی کرے، تو فلا کفران لسعیہ، تو کوئی ناقدری نہیں اس کی کوشش کی یا اس کی جو بھی اس نے صبر و استقامت سے اس ایمان کے مطابق پہ نیک اعمال کیے، اس کی کوئی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ یہ قیامت کے دن کا ذکر ہو رہا ہے
وَإِنَّ لَهُ الْكَاتِبُونَ، اور بے شک ہم اس کے لیے لکھنے والے ہیں۔ اس کا ہر عمل جو ہے، اس کا ذرہ برابر بھی کوئی کام اس نے جو کیا ہوا ہے نیکی کا یا اچھے اعمال کا، وہ سارے کا سارا ہم لکھنے والے ہیں، ہم نے لکھا ہوا ہے۔ اور یقیناً ایسے لوگ جو ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی لے کر اللہ کے حضور پیش ہوں گے قیامت کے دن، تو ان کے کسی بھی کام کی یا کسی بھی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کو اس کا پورا پورا اجر، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پھر اس کو اور بھی بڑھا کر اجر وہ ان کو دیا جائے گا۔ وہ حرام علی قریۃ، اور حرام یا ناممکن ہے اس بستی پر، اہلکناہا، کہ جس کو ہلاک کر دیا ہم نے، انہم، یقیناً وہ، لا یرجون، نہیں وہ سب لوٹیں گے۔ وہ بستی جس کو ہم نے ہلاک کر دیا، وہ اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ واپس اپنی اس بستی میں یا اس دنیا میں واپس لوٹے، جن کے اوپر پچھلے قوموں کا عذاب آیا، کہ وہ بستیاں جو ہے وہ تباہ حال پڑی ہیں، آج بھی ان میں سے کافی ساری ہیں، کھنڈرات کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو یہ ممکن نہیں کہ ایک دفعہ جو اس عذاب سے گزر گیا، یعنی ایک دفعہ جس کے اوپر مہلت ختم ہو گئی، چاہے وہ عذاب کی شکل میں ہے، چاہے وہ موت کی شکل میں ہے، ایک دفعہ مہلت ختم ہو گئی اور اس کا وقت جو ہے دیا گیا تھا جو اسے، وہ ختم ہو گیا، تو اس کے بعد ممکن نہیں کسی کے لیے کہ وہ واپس اپنی پہلی حالت میں واپس لوٹے، یا پہلے جیسا ان کو دوبارہ سے موقع دیا جائے۔ اسی لیے ساری کی ساری حجت جو ہے وہ اتمام کر دی گئی، کہ ہر طرح کی نصیحت کھول کھول کر بیان کر دی گئی، لیکن اس کے باوجود جو اس سے فائدہ نہ اٹھائے گا، تو وہ ایک دفعہ اس دنیا کے اس سفر سے جو گزر گیا، اس کے بعد دوبارہ وہ یہاں پر نہیں آئے گا۔ اب حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجود، حتیٰ کہ یہاں تک ایک وقت آ جائے گا کہ یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا۔ اور یاجوج اور ماجوج ہم نے سورہ کہف میں اس کے بارے میں تفصیل سے ذکر کیا، پڑھا تھا۔ ذوالقرنین نے ان کو، اس بستی کو جو کہ دنگا اور فساد مچانے والے تھے، ایک پہاڑوں کے پیچھے سیسا پلائی دیوار کر کے ان کو پہاڑوں کے پیچھے بند کر دیا۔ اور ہم نے یہ بھی اس وقت پڑھا تھا کہ احادیث کے مطابق جو یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ دوبارہ کامیاب ہو جائیں گے اس دیوار کو گرانے میں، یا اس دیوار میں سوراخ کرنے میں، اس دیوار کو پھلانگنے میں۔ تو ایک دن وہ انشاءاللہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، اور جب اگلے دن آئیں گے تو وہیں سے اپنی کھدائی شروع کریں گے، تھوڑا ہم نے تفصیل سے دیکھا تھا۔ اور وہ تعداد میں اس قدر زیادہ ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے، اور قتل و غارت گری اور فساد میں بھی وہ بہت ہی بڑے ہوئے ہوں گے، اور بہت ہی شدید قسم کا اور بہت ہی سخت قسم کا وہ فساد کریں گے، اور اتنا فساد کریں گے کہ مسلمان جو ہیں وہ بھی حتیٰ کہ اس سے اکتا جائیں گے اور ان کے اوپر قابو پانے سے عاجز آ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیماری کے ذریعے سے، ان کی گٹی جو ہے گردن کے پیچھے جو یا ریڑھ کی ہڈی میں ایک خاص قسم کا کوئی کیڑا یا کوئی بیماری جو ہے، اس کو ان میں پیدا کر کے اس طرح سے ان کو ہلاک کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو یعنی وہ تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے کہ جوک در جوک آئیں گے، اور بہت ہی زیادہ فساد اور قتل و غارت گری کریں گے۔ بہرحال یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اور جب ایک وقت آئے گا، اور یہ بھی ہم نے دیکھا حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قرب قیامت کا وقت ہوگا، اس کے بعد پھر حشر کے برپا ہونے میں زیادہ وقت نہیں ہوگا۔ واپس آتے ہیں آیت کی طرف، یہاں تک کہ کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، جوک در جوک، گروہ در گروہ آئیں گے، اور وہ پھر حملہ کریں گے انسانوں کے اوپر، اور ان کو بہت ہی زیادہ تکلیف پہنچائیں گے۔ وقترب الوعد الحق، اور بالکل قریب آ جائے گا وعدہ سچا، اللہ کی طرف سے جو سچا وعدہ ہے وہ بالکل قریب آ جائے گا، اور اللہ کی طرف سے جو وعدوں میں سے جو آخرت کا وعدہ جو ہے، تو اس کے بارے میں یہاں پر کہ حشر جو ہے وہ وقت جو ہے وہ قریب آ جائے گا، اللہ کے وعدے کا وقت۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ، تو اچانک وہ کھلی رہ جائیں گی، ابصار، ان کی آنکھیں، الذین کفروا، جن سب نے کفر کیا، انکار کرنے والے جو ہیں ان کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، شک رہ جائیں گی، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ ان قریب وہ پھر یاجوج اور ماجوج جو ہیں ان کے بعد
جو حشر ہے اس کو بپا کر دیا جائے گا جلد ہی، اور اتنا وہ اچانک ہوگا کہ انکار کرنے والے جو ہیں ان کی آنکھیں جو ہیں وہ کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، چاہے جتنی ہی لمبی زندگی گزاری، کئی دفعہ ذکر ہوا 60 70 80 سال 100 سال یا اس سے بھی اوپر، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ ہم نے تو یہاں پر کچھ گزارا ہی نہیں۔ وہ اس کے علاوہ کچھ آیات بھی ہم نے دیکھی کہ وہ آپس میں خسر پسر کریں گے کہ ہم تو دنیا میں بس 10 ہی دن رہے، اور کوئی دنیا کا صاحب عزت بھر جو ہے وہ کہے گا کہ نہیں، اب مجھے تو لگتا ہے کہ ایک ہی دن گزارا۔ تو یہ سارا کچھ ایسے اچانک ہو جائے گا کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور خاص کر یہ جو سچویشن ہے یہ کافروں کے ساتھ، انکار کرنے والوں کے ساتھ ہوگی، گناہ گار لوگوں کے ساتھ ہوگی۔ اور کافر یا انکار کرنے والے میں وہ لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں جو ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اپنے عمل کو صالح نہیں کرتے، اپنے عمل میں وہ کمزور ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے کسی بھی وقت سے محفوظ رکھے، اور ہمیں جب بھی ہمیں اس سچویشن سے دو چار ہوں تو ہمیں پرسکون لوگوں میں اللہ تعالیٰ شامل فرمائے، وہ پرسکون لوگ جس کا آگے ہم آج تذکرہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یا ویلنا، اے ہائے ہماری بربادی، اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری بربادی، قد کننا فی غفلت، کہ یقیناً ہم غفلت میں تھے، من ہذا، اس سے، یقیناً ہم اس سے غافل رہے، یا یقیناً ہم اس سے غفلت کا ارتکاب ہوا ہم سے، اس سے کس سے؟ اس میدان حشر سے یا یوم حشر سے، جس کا بار بار ہمیں بتایا گیا۔ بل کننا ظالمین، بلکہ ہم ہی ظالم تھے، وہاں پر وہ ایگری کر جائیں گے یا سرنڈر کر دیں گے، یا وہاں پر بھی قبول کرنے پر مجبور ہوں گے کہ ہاں ہم سے ہی ظلم ہو گیا، یا ہم ہی ظالم تھے کہ دنیا میں ہم نے اس نصیحت کو قبول نہیں کیا۔ انکم، بے شک تم، وما تعبدون من دون اللہ، اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، یعنی تم اور تمہارے معبود، یہ سارے کے سارے حسب جہنم، کہ جہنم کا ایندھن ہے، جہنم کا ایندھن ہوں گے تم بھی، اور تمہارے معبود بھی اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سارے بھی جہنم کا ایندھن ہوں گے یا جہنم کا ایندھن ہیں۔ انتم لہا واردون، تم اس میں داخل ہونے والے ہو، اور ایک وقت آئے گا کہ تم اس میں داخل ہو کر ہی رہو گے، تم اور وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے۔ اب اس میں تھوڑا سا فردر ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے کہ عبادت تو بہت سارے ایسی ہستیوں کو بھی وہ کرتے ہیں جو صحیح میں اللہ کے قرب والے بندے تھے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام، یا اس طرح کی ہستیاں، وہ تو صحیح معنوں میں پاک باز بندے تھے، عابد اور صالح بندے تھے، جن کا تذکرہ پچھلی آیات میں کل بھی ہم نے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے کیا بہت سارے نبیوں کا ذکر کر کے۔ تو یہاں پر وہ لوگ جو، ایک تو وہ بت وغیرہ جو جن کو تراش کر بنایا گیا اور جن کے آگے پھر وہ سجدے کرتے رہے، ایک تو بت، وہ مادی جسم رکھنے والے جو ہیں ان کو جہنم میں ان کے ساتھ ڈالا جائے گا، اور یقیناً وہ بت جو ہیں، پتھر جو ہیں یا لکڑیاں جو ہیں، ان کو تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، وہ تو غیر عقل ہیں، غیر شعوری ہیں، لیکن اس سے کم از کم ان کے ایندھن میں، ان کا جو عذاب ہے جہنم کا، اس میں اضافہ ضرور ہوگا۔ اس کے علاوہ دوسری کچھ ہستیاں، یا تو وہ شیاطین، جنوں میں سے شیاطین، جو کہ، اور اس کے علاوہ کچھ ہستیاں یا کچھ مطلب ایسے بھی گزرے ہیں جو اپنی پوجا کرایا کرتے تھے، جو کہتے تھے کہ ہم معبود ہیں، ہماری پوجا کرو، جیسا کہ ہم نے فرعون کے بارے میں پڑھا، اسی طرح سے نمرود کی مثال بھی ہے کہ وہ اپنی عبادت کرایا جا کرتے تھے۔ اس طرح سے پچھلی زمانوں میں بہت ساری ہستیاں ایسی گزری ہیں، یا بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں۔ اس کے علاوہ افسوس کے ساتھ کہ آج بھی یہاں تک کہ ہمارے مسلم معاشرے میں بھی کچھ ایسے عقائد پائے جاتے ہیں جس میں بہت ہی گمراہ کن عقیدے ہیں، بہت ہی گمراہ کن باتیں ہیں، واللہ عالم کے جن ولیوں سے وہ باتیں منسوب کی جاتی ہیں انہوں نے کہیں یا نہیں کی، لیکن کتابوں میں منقول ہیں بہت ساری ایسی بدعقیدگیاں اس موضوع کے مطابق جس کا ابھی ذکر کر رہے ہیں ہم، کہ وہ اگر تو انہوں نے کہا تو یقیناً وہ بھی ان لوگوں میں ان معبودوں میں شامل ہے جن کو آگ کا ایندھن بنایا جائے گا جہنم میں۔ اگر انہوں نے نہیں بھی کہا تو لیکن وہ کتابوں میں جو منقول ہے اور اس کو پرنٹ کیا جا رہا ہے اور چھاپا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے لگے ہوئے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یقیناً سارے کے سارے
اگر وہ غور و فکر نہیں کرتے تو ان کے لیے یہ وقت ہے کہ وہ ابھی اپنی اصلاح کر لیں اور نصیحت کو پکڑ لیں۔ بس اشارتاً میرا حال کافی ہے کہ آج یہ اندازہ کرنے کے لیے کہ یہ ظلم جو ہے اپنے نفس کے ساتھ یہ شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے اور آج تک یہ اسی طرح سے موجود ہے۔ ہم دوسروں کو تو شرک کرنے والے کہتے ہیں، لیکن ہمارے اندر بھی کچھ ایسی کالی بیڑیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت اور توفیق عطا فرمائے کہ وہ سمجھ بوجھ سے کام لیں اور اپنی اصلاح کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ بہرحال یہاں پر کلیریفیکیشن کہ وہ معبود جنہوں نے اپنی پوجا کرائی، یا وہ مادی چیزیں جن کی وہ پوجا کرتے تھے، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا ان کے ساتھ ایندھن کے طور پر، اور سارے کے سارے وہ اس میں داخل ہو کر ہی رہیں گے۔ لو کان ہؤلاء آلہہ، اگر ہوتے یہ تمہارے معبود، اگر یہ واقعی تمہارے معبود ہوتے ہو جن کی تم عبادت کرتے تھے، اگر وہ واقعی میں تمہارے معبود ہوتے، ما وردوہا، تو نہ وہ سب داخل ہوتے اس میں۔ اگر وہ معبود ہوتے تو یقیناً وہ جہنم میں داخل نہ ہوتے، بلکہ وہ تو تمہیں بھی اس سے بچاتے، بلکہ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدٌ، بلکہ وہ تو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ تو اس میں ہمیشہ رہیں گے جہنم میں، کیونکہ وہ ایک باطل معبود تھے جنہوں نے تمہیں اپنے پیچھے لگا دیا، یا جن کے پیچھے لگ کر تم نے اپنی عاقبت جو ہے اس کو بھی خراب کر لیا۔ لہم فیہا زفیر، ان کے لیے اس میں چیخنا چلانا ہے۔ جہنم میں، جہنم کی سختیوں میں، اس کی جو تکلیفیں ہیں اس میں وہ ان کا چیخنا چلانا ہوگا۔ وہم فیہا لا یسمعون، اور وہ اس میں نہیں سنیں گے، اور نہیں اس میں نہیں وہ سب سنیں گے، کہ اس قدر وہ کرب اور اس قدر تکلیف اور اذیت ہوگی وہاں پر کہ وہ چیخیں گے اور چلائیں گے۔ اور زفیرن جو ہے وہ پھنکارنا بھی کہتے ہیں، پھنکارنا جیسے کوئی بھاگ رہا ہو اور اس کو سانس اچھی طرح سے اس کی سانس پھولی ہوئی ہو، اور وہ اس پھولی ہوئی سانس کے ساتھ وہ اگر کچھ بات کرنے کی کوشش کرے تو وہ اکھڑی ہوئی سانس کے ساتھ اس کی آواز جو ہے وہ صحیح سے بول نہیں سکتا، اور اس کی آواز کے ساتھ اس کی سانس جو ہے وہ بھی باہر نکلتی ہے، پھنکار اسے کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے پھنکارنا یا چیخنا چلانا کہ اس قدر ان کی چیخیں اور اس قدر ان کی پھنکار وہاں پر زیادہ ہوگی کہ کانوں میں پڑی آواز سنی نہیں جائے گی، اور وہ نہ ہی وہ کسی کی بات سن سکیں گے اور نہ ہی کوئی ان کی بات سنے گا، بس سب چیخ اور چلا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایسے کسی بھی وقت محفوظ رکھیں، آمین۔ ان الذین سبقت لہم، بے شک وہ لوگ پہلے سے طے ہو چکی ان کے لیے۔ اب دوسری طرح کے لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے، جن کا پہلے تذکرہ ہوا ابھی، کہ وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جن کے پہلے سے طے ہو چکی ان کے لیے، منا، ہماری طرف سے، الحسن، بھلائی، جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے سے بھلائی طے ہو چکی، یعنی دنیا میں جو مہلت جن کو ملی اور اس مہلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جنہوں نے اپنے اعمال کو نیک کیا یا نیک اعمال کیے، ان کے بارے میں ہے اولئک عنہا مبعدون، کہ وہ لوگ اس سے سب دور رکھے جائیں گے، اس جہنم کے اس سچویشن سے، یا جہنم کی جو کیفیت ہے یا جہنم کی جو سختی ہے، ان لوگوں کو اس سے دور رکھا جائے گا، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بچا کر رکھیں گے، حتیٰ کہ لا یسمعون حسیسا، نہیں وہ سنیں گے اس کی آہٹ، اس جہنم کی آہٹ بھی، یا اس کی ہلکی سی لو جو ہے وہ بھی ان تک نہیں آئے گی، ان کی ہلکی سی آہٹ بھی ان کو نہیں سن پائیں گے، وہ اتنی دور رکھیں گے یا اتنا زیادہ محفوظ رکھا جائے گا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وہم فیہا، اور وہ اس میں، وہم فی مشتہد، اور وہ اس میں چاہیں گے، انفسہم خالدون، ان کے دل ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے، جس میں ان کا رہنا چاہا، یا جس کی وہ خواہش کرتے تھے، جس چیز کی ان کے دل خواہش کرتے تھے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ان کو جہنم سے دور رکھا جائے گا، اور وہ اس کی آہٹ تک بھی نہیں سن سکیں گے، اور جس کی وہ خواہش کرتے رہے یا جس کو وہ چاہتے رہے، یعنی کہ جنت، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ لا یحزنہم، نہیں وہ غمگین کرے گی انہیں، الفزع الاکبر، بڑی گھبراہٹ، سب سے بڑی گھبراہٹ، سب سے بڑی گھبراہٹ ان کو غمگین نہیں کرے گی۔ اور سب سے بڑی گھبراہٹ سے یہاں پر مراد یوم حشر کے روز جو
ایک सिचुएशन है, वो है कि वहां पर अभी जैसे पिछली आयत में हमने देखा कि उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, अचानक इस तरह से उनके ऊपर आएगी। और वो उन लोगों का तज़किरा था जो इनकार करने वाले थे, जिन्होंने अपने रब का इनकार किया या उसने उसके अहकामात मानने से इनकार किया। लेकिन ये दूसरे लोग जो साथ अपने ईमान के साथ अमल साले भी करते रहे, तो वो उस घबराहट, बड़ी घबराहट से महफूज रहेंगे, उसमें भी वो गमगीन नहीं होंगे, यानी उस वक्त भी वो पुरसकून होंगे, उस वक्त भी उनके उनके चेहरे पर या उनको इत्मीनान मुयसर होगा अल्लाह ताला की तरफ से खास। वततलक्काहुम, और लेने आएंगे उन्हें अलमलाइका, तो फरिश्ते, और फरिश्ते उनको वेलकम करेंगे, या फरिश्ते उनको हाथों हाथ उठाए होंगे, या फरिश्ते उनको वहां पर वेलकम करेंगे, उनको खुशामदीद कहेंगे। हाज़ा यौमुकुम, ये तुम्हारा दिन है, और फरिश्ते कहेंगे ये तुम्हारा दिन है, अल्लाह जी कुंतुम तुअदून, जिसका तुमसे वादा दिए जाते थे, यानी दिए जाते, यानी जिसके जिसके बारे में तुमसे वादा किया गया, ये वो दिन आन पहुंचा है। अब वहां पर उन्हें इत्मीनान मिलेगा, अल्लाह की तरफ से सुकून मिलेगा, और वो किसी किस्म के बड़ी जो घबराहट है उससे वो तंग या गमगीन नहीं होंगे, और फरिश्ते भी उनको हाथों हाथ लेंगे और वेलकम करेंगे। यौम नतवि समा, और जिस दिन हम लपेट देंगे आसमान को, जिस दिन हम आसमान को लपेट देंगे, कतई सिजिल्ली, कतई सिजिल्ली, लपेटने की तरह, रजिस्टर, लिल कुतुबी, लिखे हुए औराक के, लिखे हुए औराक के, और जिस दिन हम लिखे हुए औराक के रजिस्टर की तरह लपेट देंगे आसमान को, कमा बदा आना, जिस तरह हमने इब्तदा की या जिस तरह हमने पैदा किया, अव्वला खल्किन, पहली पैदाइश या पहली दफा, या पहली दफा जब जिस तरह से हमने उसको शुरू से पैदा किया, नुईदुहु, हम लुटाएंगे उसे, नुईदुहु, हम उसे लुटाएंगे, वादन अलैना, ये वादा है हम पर, इन्ना कुन्ना फाइलिन, बेशक हम अपने वादे को करने ही वाले हैं। ये बहुत ही बड़ी आयत है, और बहुत ही मतलब साइंटिफिक आयत भी इसे कह सकते हैं हम, कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम लपेट देंगे आसमान को रजिस्टर में लिखे हुए औराक, रजिस्टर में लिखे हुए औराक की तरह, और हम उसे उसकी इब्तदाई पोजीशन या इब्तदाई तख्लीक की तरह हम उसको वापस लौटा देंगे। यानी जिस तरह से पहले ये जमीन थी, आसमान थे, उसी तरह से हम उसको वापस कर देंगे। यहाँ पर कतई ये सिजिल जो है, ये एक्चुअली यहाँ पर रजिस्टर के बारे में जिक्र हुआ कि रजिस्टर की लिखे हुए औराक का रजिस्टर जो है, जिस तरह से उसको लपेटा जाता है। अब सफ़ा जो है या वर्क जो है, हमें पता है कि कितना नरम होता है और बड़ी आसानी से वो फोल्ड हो जाता है। लेकिन पहले ज़मानों में, आज भी बल्कि, पेपर को लिख कर जब उसको फोल्ड किया जाता है, रोल उसका बना दिया जाता है, तो ये वो एक्चुअली तुमार उसको कहते हैं, उर्दू में तुमार भी कहते हैं उसे। तो लपेटा जाता है, लंबा लंबा सा एक पेपर, पुराने जमानों में, ये तो पुराने जमाने में तो होता ही यही था कि लंबा सा पेपर, पेपर टाइप, पेपर नहीं होता था, पेपर टाइप, जहां पर भी कपड़े के ऊपर या चमड़े के ऊपर या किसी भी ऐसी नरम चीज के ऊपर जब किताबत या तहरीर की जाती थी, तो उसको फिर वो फोल्ड करके, स्क्रॉल करके या रोल बनाकर उसको रखा जाता था। और इसी तरह से मुख्तलिफ तरह के रोल जो है, एक एक पेपर को फोल्ड करके एक ही जगह पर रखा जाता था। ये कह लें कि एक तरह का रजिस्टर ही था वो भी। या तुमार जो है वो एक नली सी भी होती है, जिसमें फिर वो फोल्ड करके पेपर उसमें डालकर उसको महफूज कर दिया जाता। मतलब पुराने बादशाहों में खतूत जो है वो आगे पीछे पहुंचाने के लिए, उसका कह लें कि उसका कवर के तौर पर भी वो यूज होते थे। बहरहाल अल्लाह ताला कहते हैं कि बड़ी, जिस तरह से पेपर को लपेट कर, रजिस्टर की तरह, या स्क्रॉल करके पेपर को लपेट कर उसको रखना जो है आसान है, इसी तरह से हमारे लिए भी ये आसान है कि हम इस जमीन को लपेट देंगे, इस आसमान को हम लपेट देंगे। और सिर्फ लपेट नहीं देंगे, उसके बाद कहा कमा बदाअना अव्वल खल्किन, कि उसको उस तरह से लुटा देंगे, उससे पहली हालत में, जैसा कि हमने उसको, जहां से हमने उसको उसकी तख्लीक की थी। ये आयत एग्जैक्टली वही निशानदही या वही इशारा करती है जो बिग बैंग थ्योरी जो है वो हमें पेश करती है, कि ये जो कायनात है, इसमें मादे की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा वसी है, बहुत ज़्यादा है। और इसके मरकज़ जो है, ये कायनात अभी तक इतनी वसी है कि उसका इहाता नहीं कर सके। लेकिन
اس کا جو مرکز ہے اس میں مادہ جو ہے اس قدر کثیف مقدار میں، کثیف اور اس قدر زیادہ مقدار میں موجود ہے کہ جتنی بھی کائنات میں اجسام ہے وہ واپس ایک دفعہ پلٹ کر ایک ایک دوسرے میں کولیپس ہو کر واپس اوریجنل سچویشن میں چلے جائیں گے، جب کہ بگ بینگ ہوا تھا۔ اور سائنٹیفک ہمیں ریسرچ جو ہے یہ بھی بتاتی ہے کہ ابھی تک کائنات جو ہے وہ پھیل رہی ہے، کائنات ابھی تک پھیل رہی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ جب یہ کائنات کا پھیلنا جو ہے وہ رک جائے گا اور واپس یہ پھیلاؤ اس کا جو ہے وہ ریورس ہونا شروع ہو جائے گا، اور جب ریورس ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ جتنے موجودات ہیں یا جتنے سیارے ستارے اور گلیکسیز اور جو بھی اس کائنات میں موجود ہیں، وہ سارے کے سارے واپسی کا جب سفر طے کریں گے تو پھر واپس جس طرح سے اب الگ الگ ہو رہے ہیں، واپس ایک دوسرے میں وہ کولیپس ہونا شروع ہو جائیں گے، ایک دوسرے میں مدغم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور پھر وہ تباہی اور بربادی جو ہے وہ شروع ہوگی، اور پھر واپس جو ہے اسی ایک بڑے گولے کی طرف وہ چلی جائے گی ساری کی ساری کائنات کا مادہ جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ اور اس کا آسان سا تجربہ جو ہے وہ مطلب میں نے بہت پہلے پڑھا تھا، مجھے مل نہیں سکا کل اس کی کوئی کلپ آپ کو سمجھانے کے لیے، یقیناً ضرورت تو نہیں لیکن ایک یاد دہانی کے لیے، کہ ایک گول لوہے کا ٹکڑا لے، گول میگنٹ جو ہے مقناطیس کا ایک گول ٹکڑا، عام طور پر یہ اسپیکرز وغیرہ میں ملتا ہے ہمیں، اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا سوراخ بھی ہوتا ہے، تو ایک چھوٹا سا گول ٹکڑا میگنٹ کا لے کر اس کو اگر ہم پینسل کے پیچھے ایک سرے پر اس کو اچھی طرح سے مطلب فکس کر دیں، اور اس کے ساتھ اس میگنٹ کے ساتھ لوہے کے ٹکڑے، لوہے کے ذرات جو ہیں باریک باریک پاؤڈر جو ہے، اس کو اگر ہم چپکا دیں تو وہ لوہے کے ٹکڑے جو ہیں وہ بہت مضبوطی سے اس میگنٹ کے ساتھ چپک جائیں گے۔ تو اب اس پینسل کو دونوں ہاتھوں کے درمیان جس طرح سے مدھانی چلائی جاتی ہے، اس طرح سے اگر ایک ہی طرح سے زور سے اگر اس کو گول چکر میں جھٹکا لگائیں اسے، تو وہ لوہے کے ذرات جو ہیں، وہ لوہے کے ذرات میگنٹ سے باہر نکلیں گے، میگنٹ سے وہ چھوڑ کر نکلیں گے، لیکن جیسے ہی وہ جھٹکے کے بعد وہ جو میگنٹ ہے وہ رکے گا تو وہ لوہے کے ذرات جو ہیں وہ واپس اس میگنٹ کی طرف چپک جائیں گے۔ اگر تو ویژولائز کریں تو آپ کو یقیناً اندازہ ہوگا کہ کیسی یہ سچویشن ہے، کہ جب ہم نے اس کو جھٹکے ساتھ اس کو گول گھمایا تو وہ میگنٹ کے ساتھ سے وہ لوہے کے ذرات جو ہے وہ انہوں نے میگنٹ کو ایک دفعہ چھوڑا، لیکن فوراً ہی واپس اس کے ساتھ چپک گئے۔ تو یہ زمین یا کائنات جو ہے اسی طرح سے یہ سچویشن ہے، ایگزیکٹلی اسی طرح سے، کہ وہ بہت بڑی مقدار میں ایک میگنٹ ٹائپ مادہ جو ہے وہ مرکز میں موجود ہے، جو اتنا طاقتور ہے کہ اس کے اجسام جو ہیں جتنے کائنات کے جتنے بھی اجسام ہیں وہ اس کی جو کشش ہے اس کے اندر موجود ہیں، لیکن وہ اس قدر زوردار وہ بگ بینگ ہوا تھا اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے، کہ وہاں سے وہ جو لوہے کی ذرات کی طرح سے موجودات جو ہیں وہ نکلی ہیں، اور ابھی تک وہ پھیلتی جا رہی ہیں، یعنی دوری کی طرف جا رہی ہیں اس میگنٹ سے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ واپس اس میگنٹ کی طرف چپکنا شروع ہو جائیں گی، اور جب یہ وقت آئے گا تو پھر کس قدر تباہی ہوگی، کس قدر وہ ہولناک سچویشن ہوگی، ہم اس کا اندازہ بھی اب نہیں کر سکتے۔ تو سائنٹیفکلی بھی اگر یہ دیکھیں تو یہ آیت جو ہے یہ بہت ہی وسیع معنی رکھتی ہے، اور ایگزیکٹلی وہی جو جس کا سائنس کی طرف جو اشارہ کرتی ہے وہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر طے شدہ الفاظ میں لکھ دیا، کہ ہم اس آسمان مطلب ظاہری طور پر تو آسمان کا ذکر ہے، اور آسمان کی جب کریں تو اس میں ایک واحد سیغہ بھی ہو سکتا ہے، یہ پورا ہمارا نظام شمسی جو ہے، سولر سسٹم جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ سولر سسٹم بھی ایک چھوٹا سا سسٹم ہے، اس میں بھی اسی طرح سے سچویشن ہوگی کہ یہ چاند، یہ سورج جو ہے، سورج سے ہی نکلے ہوئے یہ مادے ہیں جو مختلف سمتوں میں پھیل گئے، اور پھر ٹھنڈے ہو کر اس میں سے زمین بھی بنی، اور اس کے اوپر پھر زندگی کا وجود جو ہے وہ ممکن ہوا، اور اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ یہ واپس اسی طرح سے سکڑ کر واپس اسی حالت میں واپس چلی جائے گی۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے، جو کہ یہاں پر ذکر ہوا کہ اس آسمان کو لپیٹ دیں گے، تمار کی طرح سے، تمار رجسٹر کی طرح سے اس طرح سے لپیٹا جاتا ہے، اور اس کو ہم اس طرح سے کر دیں گے، اس کی پیدائش ابتدائی تخلیق جس طرح سے ہم نے کی، ہم اس کو اس طرف لوٹا دیں گے، ہم لوٹا دیں گے اسے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وعدن علینا، یہ تو ہم پر وعدہ ہے، یہ ہم نے وعدہ کر لیا کہ یقیناً اللہ کا ہر کلمہ جو ہے وہ وعدہ ہی ہے ایکچولی، انا کننا فاعلین، بے شک ہم یہ وعدہ پورا کرنے والے ہیں، یہ کر کے ہی رہیں گے۔
वलकद कतबना फी ज़बूर, और बिला शुबा हमने लिख दिया ज़बूर में, मिन बाद ज़िक्र, नसीहत के बाद, और बिला शुबा हमने ज़बूर में नसीहत के बाद लिख दिया, अन्नल अर्दा, के बेशक ज़मीन, यरिसुहा, वारस होंगे उसके, इबादियत सालिहून, मेरे नेक बंदे जो हैं बेशक वही इस ज़मीन के वारिस होंगे। बिलाशुबा हमने ज़बूर में नसीहत के बाद लिख दिया। अब ये ज़बूर में नसीहत के बाद का क्या मतलब है? मुख्तलिफ उलमा की मुख्तलिफ राय है। कुछ कहते हैं कि ज़बूर और लोहे महफूज जो है उसको यहाँ पर जिक्र किया, कुछ कहते हैं कि ये कुरान और उसके बाद में आने वाला कुरान और पहले ज़बूर और उसके पहले जो किताबें थी उसमें भी ये सारी, बहरहाल सारी किताबों में भी ये इंफॉर्मेशन मौजूद है, और अल्लाह के पास लोहे महफूज में तो यकीनन उसी तरह से महफूज है, उसी तरह से मौजूद है ये इंफॉर्मेशन जो अल्लाह ताला ने दी। और वो क्या है कि बेशक जमीन के वारिस मेरे नेक बंदे होंगे, बेशक जमीन के वारिस मेरे नेक बंदे होंगे। अब जमीन के वारिस नेक बंदे होना जो है, इसमें भी उलमा की दो तरह की राय है। एक राय जो है वो ये है कि हक और बातल की जंग जब जब भी होगी तो अल्टीमेटली हक को फतह नसीब होगी। जो बंदे नेक अमल करने वाले होंगे, तकवा अख्तियार करने वाले लोग हैं, या पाकबाज जो ग्रुप होगा लोगों का, अल्टीमेटली उनको फतह नसीब होगी, या अल्टीमेटली वही गालिब हो जाएंगे। जब जब भी हक और बातल का मार्का हुआ, बेशक उसमें जितनी भी लंबा पीरियड लगे, जितनी भी तकलीफ हो, जितनी भी कठिन मराहल हो, लेकिन अल्टीमेटली हक जो है वो गालिब होता है बातिल पर। तो एक तो ये इस तरफ इशारा हो सकता है कि अल्टीमेटली, और अब के बाद भी एक जो बड़ी जंग होगी उसमें फिर आखिरकार मुसलमानों को या नेक अमल करने वालों को अल्लाह ताला फतह नसीब करेंगे। तो ये एक तो इस तरफ इशारा हो सकता है कि अल्टीमेटली जो नेक लोग हैं उन्हीं को गलबा अता होगा। वो गलबा जो है वो यहाँ पर वारिस के तौर पर इस्तेमाल हुआ। या कुछ उलमा के ख्याल में ये क़यामत में जन्नत के बारे में है कि जन्नत के वारिस, जन्नत जो है उस वक्त भी इस जमीन को बदल दिया जाएगा दूसरी जमीन के साथ। ये भी हमें कुछ आयात और हदीस से मिलता है। वो भी इस तरफ इशारा करता है कि ये जो जमीन जहाँ पर हम रह रहे हैं इसकी कैफियत जो है वो बदल जाएगी, वहां पर एक डिफरेंट तरह की जमीन होगी। और किस तरह की होगी, अभी हमने बिग बैंग में भी हम देख लिया कि वो ये बिल्कुल सिचुएशन बदल जाएगी कि किस तरह से ये मौजूदात मौजूद हैं इस तरह से। बहरहाल तो कुछ उलमा जो है वो जन्नत के बारे में कहते हैं कि जन्नत की सरजमीन जो है उसको उसको उसके वारिस जो है उनकी अल्लाह के नेक बंदे होंगे। बहरहाल दोनों शक्लें हो सकती हैं कि दुनिया में जो आखिर काल गलबा जो है वो नेक लोगों को अल्लाह ताला अता फरमाएंगे, विरासत उनको देंगे, या आखिरत में क़यामत में फिर जन्नत जो है वो उन नेक लोगों को अल्लाह ताला अता फरमाएंगे और वो उसके वारिस ठहरेंगे, ये नेक लोग जो है। और वारिस जो है हमें पता है कि वारिस जो है वो है जो हक जितलाता है अपना। और इस दुनिया में तो कोई दुनिया के माल का तो कोई वारिस नहीं, क्योंकि जो जितना मर्जी कोई हक जितला ले एक दफा उसको इस दुनिया से रुखसत होना है, और अल्टीमेटली इस जमीन के तो वारिस सारे हैं वो तो अल्लाह ताला ही है। इसका भी कई दफा हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है। इन्ना फी हाजा, बेशक इसमें लबलागन, यकीनन पैगाम है, लिकौमिन आबिदीन, उन लोगों के लिए जो सब इबादत करने वाले हैं, जो अल्लाह की इबादत करने वाले जो लोग हैं उनके लिए इसमें पैगाम है। क्या पैगाम है? कि जो अल्लाह की तरफ इबादत करते हैं, यानी ये दुनिया की आर्जी मुसीबतें, मुश्किलें, या जो थोड़ी तकलीफें हैं इनको बर्दाश्त कर लें अगर, या इनको इसी तरह से बर्दाश्त करते जाएं और सब्र और शुक्र के साथ अगर एक ही रास्ते के ऊपर गामजन और कायम और दायम रहें, तो यकीनन अल्लाह ताला का ये जो वादा है वो पूरा होकर रहेगा। कि जिसमें अभी पहले जिक्र हुआ कि बड़े इत्मीनान उनको मिलेगा, और फरिश्ते जो हैं वो उनको वेलकम करेंगे, और जन्नत में वो हमेशा रहेंगे, और फिर आखिरकार जन्नत की सरजमीन के वारिस होंगे। तो ये उन लोगों के लिए पैगाम है जो कि इबादत करने वाले हैं। वमा अरसलना का, और नहीं हमने भेजा आपको इल्ला रहमतन लिल आलमीन, मगर सब जहान वालों के लिए रहमत। और हमने आपको सब जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा। इसकी बहुत मुख्तलिफ तरह से एक्सप्लेनेशन हो सकती है, आपको यकीनन बहुत सारा इसके बारे में पता होगा। और ये बहुत मशहूर आयत का हिस्सा भी है रहमतुल लिल आलमीन,
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اس سے پہلے جتنے بھی ادیان آئے، جتنے بھی نبی اور رسول آئے، وہ ایک محدود سی امت کے لیے یا محدود سے علاقے کے لیے تھے۔ ان کی شریعت جو ہے وہ بھی ایک محدود وقت کے لیے تھی اور ایک محدود قوم کے لیے تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ دو دین ہے، یہ جو شریعت ان کو عطا کی گئی، یہ یونیورسل ہے۔ یہ پوری کی پوری امت جو ہے، پوری کی پوری نوع انسانی کے لیے ہے، اور پوری نوع انسانی کے لیے یہ مختلف طرح سے رحمت بن کر آئے۔ ایک تو مسلمانوں کے اوپر بہت ساری رحمتیں ہیں جو امت محمدی ہیں ان کے اوپر، کہ ان کے اوپر جس طرح سے پچھلے زمانوں میں عذاب آتے تھے، اس طرح سے اس صورت میں اس طرح سے ان کے اوپر عذاب نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ان سے محفوظ رکھا ہوا۔ لیکن ہاں، ان کی غلطیوں کی وجہ سے اگر یہ کچھ ان کے ساتھ سختی والا معاملہ ہوتا ہے تو وہ الگ، لیکن پچھلی قومیں جس طرح سے نیست و نابود ہو گئی، اس طرح کو کوئی معاملہ جو ہے اس امت محمدی کے ساتھ پیش نہیں آیا اور نہ ہی آنے والا ہے۔ اس کے علاوہ یہ شریعت محمدی جو ہے، یہ ہر زندہ چیز جو ہے اس دنیا پر موجود ہے، اس زمین پر، سب کے لیے رحمت ہے۔ ایون کہ نان مسلم جو ہے ان کے لیے بھی رحمت کا یہاں پر ان کے لیے بھی پورے رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے وہ موجود ہیں کہ ان کے لیے بھی یہ باعث رحمت اور باعث سکون بن سکتے ہیں۔ ان کے لیے بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ان کو پیش کر، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے بھی، اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے بھی، جیسے کہ ایک حدیث میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہ میں مجسم رحمت بن کر آیا ہوں، یعنی رحمت کو مجسم بنا کر میری صورت میں یہاں پر بھیجا گیا۔ میں رحمت مجسم بن کر آیا ہوں، جو اللہ کی طرف سے اہل جہان کے لیے ایک تحفہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ یا ہدیہ جو ہے رحمت کا، وہ مجسم بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں بھیجا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اور مطلب نکالنے کی ضرورت نہیں، یہ اعتقادی طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا ایک مجسم جو صورت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں دیا گیا۔ بہرحال اس کے اوپر بہت ساری اور باتیں ہو سکتی ہیں کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ ہمارے لیے، اس امت محمدی کے لیے، اس پوری بنی نوع انسان کے لیے ایک رحمت ہے، تمام جہان والوں کے لیے۔ قل کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، آپ کہہ دیجئے انما یوحی الیہ، کہ بے شک وحی کی جاتی ہے میری طرف، انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا معبود جو ہے صرف ایک ہی معبود ہے، تمہارا معبود صرف ایک ہی ہے۔ جس طرح پہلے نبیوں کے اوپر وحی ہوئی، اسی طرح سے وہی توحید کا بنیادی پیغام جو ہے، وہ اس کی نصیحت یا اس کی وحی جو ہے، ان کو بتا دیجئے کہ میرے اوپر بھی وہی آتی ہے جو پچھلے نبیوں کے اوپر تھی، کہ وہ وہی سب سے بنیادی جو پیغام ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، ایک ہی معبود ہے تمہارا، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم سب فرما برداری کرنے والے ہو؟ اب بھی کیا تم فرما برداری کرنے والے ہو کہ نہیں؟ یہ ان سے سوال کیا گیا اور اس کے جواب جو ہے ان کے اوپر چھوڑ دیا کہ اگر فرما برداری کرنی ہے تو تمہیں آخرت میں کامیابی ملے گی، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر آخرت میں تمہیں مصیبتیں جھیلنی پڑیں گی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ پھیر لیں، اپنا منہ موڑ لیں، اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیں، اس توحید کی ہدایت کو، فَقُل، تو آپ کہہ دیجئے اذنتکم، میں خبردار کر دیا، میں نے خبردار کر دیا تمہیں، علی سواء، برابری پر، یعنی میں نے ہر چیز برابر تمہیں بتا دی، میں نے تمہیں پوری طرح سے خبردار کر دیا، کوئی چیز چھپائی نہیں، کوئی ڈنڈی نہیں ماری، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وحی کی اسی طرح سے میں نے تمہارے اوپر وہ وحی جو ہے وہ پیش کر دی، تمہارے اوپر وہ ساری نصیحت جو وہ پیش کر دی، بغیر کسی چیز کو چھپائے، بغیر کوئی کمی بیشی کیے ہوئے، برابر تمہیں ساری جو خبردار تمہیں کر دیا، تمہیں ساری وارننگ یا تنبیہ جو ہے وہ کر دی، تمہیں دے دی۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور نہیں میں جانتا، اقریب ان کے کیا قریب ہے، ام بعید یا دور ہے، اور میں نہیں جانتا کہ قریب ہے یا دور ہے، ما توعدون، جس کا تم سے وعدہ، جو تم سے وعدہ دیے جاتے ہو، یعنی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ قریب ہے یا دور ہے۔
اب یہ وعدہ جو ہے دو طرح کا وعدہ، جیسے کہ ابھی ذکر ہوا کہ یا کہ آخر کار غلبہ جو ہے وہ ملے گا اللہ کے نیک بندوں کو، یا قیامت کے دن کا وعدہ جو ہے۔ تو اب مشرک لوگ جو ہیں وہ بھی مطلب بہت سارے تقاضے کرتے تھے، اور عذاب کے بارے میں کہتے تھے کہاں ہے وہ عذاب، جب وہ عذاب آئے گا تو دیکھا جائے گا، یا جنت اور دوزخ کے بارے میں کہ اس کے اوپر بھی وہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو لیکن یہ سارے اللہ کے وعدے تو ہیں اللہ کی طرف سے، جو یہ وقت جو ہے ایک وقت آئے گا پورے ہوں گے، لیکن جب بار 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 اس کو کھوج لگانے کی اور بار بار وہی کوشچن ریپیٹ کرنے کی جب کی جاتی ہے، تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا، اگرچہ بہت ساری آیات موجود ہیں، حدیث موجود ہیں، کہ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ وقت جو ہے وہ بالکل قریب ہے، اور احادیث میں تو بالکل ہی قریب ہونے کا ایک سینس جو ہے ملتی ہے، انتہائی قریب قیامت کا وقت جو ہے۔ لیکن یہاں پر ان کو بتانے کے لیے کہ میں نے تمہیں سارا کچھ بتا دیا، کھول کر بتا دیا، آزنتکم علی سواء، ہر چیز تمہیں خبردار کر دیا کھول کھول کر، لیکن اس کے باوجود اگر تم بضد ہو، بجائے اس کے کہ تم اس نیکی کی ہدایت کو قبول کر کے اپنی اصلاح کرو، تم بس سوال کے اوپر سوال ہی کرتے جا رہے ہو، تو پھر میں نہیں جانتا، ان سے کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے یا دور ہے وہ وعدے کا وقت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی وہ عذاب کا وقت یا وہ قیامت کی گھڑی جو ہے وہ کب آئے گی مجھے اس کا علم نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جلدی ہو سکتا ہے کہ وہ دیر ہو، لیکن اس کی صحیح وقت جو ہے وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ لیکن وقت ضائع کرنا جو ہے یہ مہلت ہے تمہارے لیے جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی دی، یہ ابھی ہم آگے پڑھیں گے۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ، بے شک وہ جانتا ہے بلند آواز، من القول، بات میں سے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ اب تمہارے عمل، تمہاری جو ارادے یا تمہاری نیتیں یا تمہارے جو باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، چاہے وہ تم چھپا کر کرو، چاہے وہ سب سے سامنے کھول کر یا ظاہری طور پر کرو۔ تمہاری نیتیں کیا ہے، تم ایمان لانا چاہتے ہو یا نہیں لانا چاہتے، کیا تم ارادے رکھتے ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یہ بھی انہیں مشرکین کے لیے جو بار بار اسی کے بارے میں پوچھتے کہ کب آئے گا وہ عذاب کا وقت یا قیامت کا وقت جو ہے۔ وَإِنْ أَدْرِ، اور نہیں میں جانتا، لَعَلَّهُ، شاید کہ وہ، اور نہیں میں جانتا اور میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا، لَعَلَّهُ، شاید کہ وہ ہو، فتنۃ، تمہارے لیے ایک لکم، تمہارے لیے، فتنۃ لکم، تمہارے لیے آزمائش ہو، میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے آزمائش ہو، وہ متاع، اور کچھ فائدہ ہو، الہین، ایک مقررہ وقت تک۔ میں نہیں جانتا کہ یہ وقت جو ہے، یہ جو بار بار تم پوچھ رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا کہ وہ بہت قریب ہے، لیکن بار بار اس کے جو پوچھ رہے ہو کہ قریب ہے تو کب آئے گا، کب آئے گا، کب آئے گا وہ وقت، تو میں نہیں جانتا کہ یہ جو بار بار تم جو کب آئے گا کہہ رہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک مہلت دی رکھی ہو، آزمائش میں تمہیں آزمانے کے لیے ایک مہلت دے رکھی ہو، یا تمہیں ایک وقت جو ہے مقررہ جو اللہ تعالیٰ نے وہ اس کا بھی وعدہ کیا ہوا ہے، تو یہ وقت جو ہے یہ شاید تمہارے لیے آزمائش ہے کہ تم اس دنیا میں کچھ فائدہ لے لو اس وقت کا، لیکن آخر کار تمہیں اس انجام سے دوچار ہونا ہی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ وقت جو مہلت جو ہے تمہیں ملی ہے، یہ تمہارے لیے کچھ فائدہ اٹھانے کے لیے یا آزمائش کے لیے ہے، لیکن تم اس سے اگر فائدہ مطلب نہ اٹھاؤ اس طرح سے جس طرح سے نصیحت کی جاتی ہے، تو یقیناً تمہارا انجام جو ہے وہ بھی پھر برا ہی ہونے والا ہے۔ تو یہ وقت جو ہے اس کے بارے میں یا مہلت کے بارے میں کہ شاید کہ یہ مہلت جو ہے یہ تمہارے لیے آزمائش ہے کہ تم اس آزمائش پر پورا اترتے ہو کہ نہیں، اور اس آزمائش میں تمہارے لیے ایک کچھ مقرر مدت تک کے لیے کچھ متاع، ایک عارضی فائدہ بھی ہے کہ تم اس فائدے سے یا اس مہلت سے کس طرح سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ قال، تو اس نے کہا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ قال، انہوں نے کہا، ربی حکم بالحق کی، اے رب تو فیصلہ فرما حق کے ساتھ، اے اللہ حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے، وربنا، اور ہمارا رب، الرحمن، نہایت مہربان ہے، المستعان، مدد طلب کیا گیا ہو یا جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، ہمارا تو رب جو ہے وہ بہت مہربان ہے، اور جس سے کہ ہم مدد طلب کرتے ہیں یا جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، علامہ یصفون، اس پر جو تم بیان کرتے ہو، یعنی میرے بابت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ میرے بابت یہ تم مختلف طرح کی جو باتیں گھڑتے ہو اپنی طرف سے، جو اذیتیں تکلیفیں دیتے ہو وہ بھی، اور اس کے علاوہ انکار کرنا اور ان کی اور قرآن کا جو ہے اس کو نہ ماننا، اور آپ کے اوپر واقعی وہی آتی ہے یا نہیں وہی آتی، جو بھی مشرکین مکہ کا وتیرہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں، یا ان کے جو فرامین، یا ان کی جو احادیث تھیں، یا ان کے جو قول، یا جو آیات وہ ذکر کرتے تھے، یا ان کی رہنمائی جو تھی اس کے بارے میں جو بھی وہ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، تو اس کے بارے میں ہے کہ جو تم یہ باتیں کرتے ہو اس سے محفوظ رہنے کے لیے، یا اس سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرتے ہیں میں تو، جو کہ بہت ہی زیادہ مہربان ہے، جو ہمارا رب ہے اور بہت زیادہ مہربان ہے، ہم تو اس سے مدد طلب کرتے ہیں ان باتوں کے محفوظ رہنے کے لیے جو تم گھڑتے ہو یا تم بیان کرتے ہو میرے بارے میں۔ جی الحمدللہ، اس کے ساتھ ہی ہماری یہ سورہ جو ہے یہ بھی مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہم نے جو سمجھنے کی کوشش کی اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، ہمارے کہنے سننے میں بھی اگر کوئی بھول چوک اور کمی بیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمت اور صحیح سمجھ جو ہے وہ عطا فرمائے، اور ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور ہمیں اس پر قائم رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کسی کو کچھ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، وقت بھی کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے، اس کی صحیح سمت ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر نیک اور جائز اور حاجات اور خواہشات کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے ہمارے لیے، اور اس میں خاص مدد ہماری فرمائے، ہماری مشکلات کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ ہمارے والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ خاص رحمت اور فضل رکھے، ان کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین، بزرگ، بہن بھائی، رشتہ دار، مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔